السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی میں، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں وہ کہانیاں جو وقت کی گرد میں چھپ چکی ہے مگر آج بھی اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ آج کی کہانی ہے شاہی عظمت، غرور، دولت اور قسمت کے کھیل کی۔ یہ ہے بہاولپور کے نواب کی کہانی، اس نواب کی جس نے اپنی شان و شوکت سے پورے برے صغیر کو حیران کر دیا، اور اس گاڑی کی جو ایک زمانے میں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کہلائی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں بہاولپور ایک خوشحال اور آزاد ریاست تھی۔ یہ ریاست آج کے جنوبی پنجاب میں واقع تھی، مگر اس دور میں اس کا دبدبہ پورے بڑے صغیر میں تھا۔ اس ریاست کے حاکم تھے نواب صادق محمد خان پنجم، ایک باوقار، شاہی اور دلیر حکمران۔ نواب صاحب تعلیم یافتہ، انصاف پسند اور جدید خیالات کے مالک تھے۔ ان کے محلات سونے اور چاندی سے مزین تھے، ان کے لباسوں پر ہیروں کی جڑائی ہوتی تھی، اور ان کی ہر چیز میں شاہی شان نمایاں تھی۔ نواب بہاولپور کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر ان کا شوق صرف دولت جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کی نایاب چیزوں کا مالک بننا تھا۔ ایک دن نواب صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی گاڑی منگوائیں گے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہ ہو۔ انہوں نے رولز رائس کمپنی کو خط لکھا اور کہا، میں وہ کار چاہتا ہوں جسے دیکھ کر دنیا کہے یہ کسی عام انسان کی سواری نہیں۔ کمپنی کے انجینئر حیران رہ گئے، ایسا آرڈر نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں۔ نواب صاحب نے صاف ہدایت دی، کار میں ہر چیز شاہانہ ہو، چاہے قیمت کچھ بھی ہو جائے۔ یوں برطانیہ میں ماہر کاریگر کئی مہینے مصروف رہے۔ کار کے باڈی پر اصلی سونا استعمال کیا گیا، اندر کی سیٹیں ریشم اور نایاب چمڑے کی تھیں، دروازوں پر ہاتھی دانت، سٹیئرنگ وہیل پر نواب صاحب کا شاہی نشان کندہ کیا گیا۔ یہ کار محض ایک سواری نہیں تھی، یہ ایک شاہکار فن تھی۔ جب یہ گاڑی بہاولپور پہنچی تو لوگوں کا ہجوم امڑ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ گھنٹوں اس شاہی کار کی ایک جھلک دیکھنے کو کھڑے رہتے۔ اخبارات میں لکھا، یہ گاڑی نہیں، یہ چلتی ہوئی سلطنت ہے۔ نواب صاحب جب اس گاڑی میں شہر کی سیر کے لیے نکلتے تو ان کے آگے پیچھے فوجی دستے، گھڑ سوار اور درجنوں محافظ ہوتے۔ گاڑی کے راستے پر پھول بچھائے جاتے اور لوگ سر جھکا کر سلام کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب بہاولپور کو سنہری ریاست کہا جاتا تھا۔ نواب صاحب نے تعلیم، صحت، سڑکوں اور ریلوے کے شعبوں میں بے تحاشا سرمایہ لگایا۔ ان کے کارنامے آج بھی بہاولپور کی تاریخ میں روشن ہیں۔ مگر ناظرین، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ 1947 آیا، برصغیر تقسیم ہوا، اور بہاولپور بھی نئے پاکستان کا حصہ بنا۔ نواب صاحب نے پاکستان کی خدمت کے لیے اپنا خزانہ، فوج اور وسائل تک پیش کر دیے، لیکن وقت کے ساتھ ان کا اثر و اسوق کم ہوتا گیا۔ نیا پاکستان اب شاہی نظام کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ محلات خالی ہونے لگے، نوکر چلے گئے، اور وہی نواب جو کبھی طاقت کی علامت تھے اب تنہائی کا شکار ہو گئے۔ نواب صاحب کی وہ مشہور کار جو کبھی دنیا کی سب سے قیمتی کار کہلائی، آہستہ آہستہ بھلا دی گئی۔ نواب کے انتقال کے بعد ان کے محلات اور خزانے حکومت کے قبضے میں آ گئے، اور وہ کار جو ایک زمانے میں سونا چمکتا تھا، زنگ آلود گودام میں کھڑی رہ گئی۔ برسوں بعد جب ایک غیر ملکی کلیکٹر نے بہاولپور کا دورہ کیا تو اس نے اس گودام میں وہ کار دیکھی، گرد و غبار میں چھپی ہوئی، ٹوٹے شیشے، خستہ ٹائر، لیکن اس کے ڈیزائن میں اب بھی شاہی عظمت جھلک رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے خرید لیا اور برطانیہ لے گیا۔ ماہروں نے برسوں لگا کر اسے دوبارہ اصل حالت میں بحال کیا۔ آج وہی کار ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے، جہاں پر اس پر لکھا ہے، "The Royal Car of Bahawalpur, once the world's most expensive automobile." ناظرین، یہ کہانی صرف ایک کار یا ایک نواب کی نہیں، یہ وقت کی طاقت کی کہانی ہے۔ جو کبھی دولت، شہرت اور شان و شوکت کے معراج پر تھے، وہ آج صرف ایک صفحہ بن کر رہ گئے۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی، جو کبھی نواب کی فخر تھی، آج ایک یادگار ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نواب بہاولپور کی داستان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عروج ہمیشہ زوال سے مشروط ہے، اور انسان کا اصل وقار دولت نہیں بلکہ اس کی نیت اور کردار میں ہوتا ہے۔
اگر آپ کو یہ شاہی مگر درد بھری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل مسٹری اینڈ ریئلٹی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی وہ حقیقتیں جو وقت کی دھول میں چھپ چکی ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی حیران کن کہانی کے ساتھ۔ مون